یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا، اس کی دلیلیں دینے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، پھر اس کی دلیل دینے والا، پھر اس کو دلیل کون دے گا، سکھائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنے اوپر رکھے گا، اس کے اوپر ہر آیت کے اوپر خود تصدیق کرے گا، تصدیق کرنے کے بعد پھر وہ اس کو آگے جا کے پیش کرے گا۔ تو ابراہیم اس کو کہتے ہیں۔ تو میرے اندر ابراہیم والی صفت موجود ہے، کیونکہ میں دلیل سے بات کرنے سے پہلے کوئی بیج بوتی ہوں، اللہ کی آیت کے اوپر کوئی بیج بوتی ہوں تو اس کی تصدیق کرتی ہوں، تصدیق کیے بغیر میں کوئی بیج نہیں بوتی ہوں۔ تو قوموں کا باپ کا مطلب ہوتا ہے جیسے سنی، شیعہ، بریلوی، یہ ساری قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح سے جھوٹ بولنے والی قوم، سچ بولنے والی قوم، تکبر کرنے والی قوم، غیبت کرنے قرآن پاک کے اندر نا یہ قومیں پتہ ہے اس طرح سے بانٹی گئی ہیں۔ یہ نہیں بانٹی گئی کہ پورا کا پورا جو فرقہ ہے وہ پورا غلط ہے، پورا کا پورا مذہب جو ہے وہ غلط ہے، پورا کا پورا جو جماعت ہے وہ غلط ہے، نہیں۔ ہر ایک انسان جو ہے اکیلے اکیلے جو ہر ایک انسان ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک انسان جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کتنے منٹ کے لیے، کتنے سیکنڈ کے لیے وہ سنی ہوا، کتنے منٹ کے لیے، کتنے سیکنڈ کے لیے وہ شیعہ ہوا، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ کے لیے وہ بریلوی ہوا، نہیں سوری غلط بول رہی ہوں، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کا انسان جو کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے لیے وہ تکبر اس نے کیا، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے لیے اس نے جھوٹ بولا، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے لیے اس نے غیبت کی، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے لیے اس نے دل کے اندر دوسروں سے نفرت کی، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ کے لیے اس نے لالچ کیا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں اس نے کی ہوں گی نا، تو اللہ کے اوپر اگر ایمان ہوتا نا تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرتا، اللہ کے اوپر ایمان ہوتا تو وہ کبھی بھی لالچ نہ کرتا، اللہ کے اوپر ایمان ہوتا تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا، وہ غیبت نہ کرتا۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہوتا تو جتنی دیر کے لیے وہ جھوٹ بولتا رہا، جتنی دیر کے لیے وہ تکبر کرتا رہا، جتنی دیر کے لیے وہ برائی یا اچھائی کرتا رہا، تو اتنی دیر کے لیے اس کا ایمان اللہ سے ہٹ گیا اور تکبر کے اوپر ایمان ہو گیا، یعنی شر کے اوپر یہ جو وسوسہ ڈالنے والی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، یہ شر ہوتی ہیں، یعنی لالچ ہو گیا۔ لالچ بھی ہمیں اندر سے نا، ہرس، لالچ جو ہوتا ہے وہ ہمیں اندر سے بلاتا ہے کہ تم دیکھو، تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور تمہیں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ انسان لالچ میں دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، ان کی باتوں پہ آ جاتا ہے۔ تو ہرس کرنے والا، لالچ کرنے والا، اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ دلیل سے بات کرنے والا، بہت سی قوموں کا باپ۔ اب آپ کے اندر بہت سی قومیں بستی ہیں، تکبر کی قوم بستی ہے، جھوٹ کی قوم بستی ہے، لالچ کی قوم بستی ہے، جیلسی کی قوم بستی ہے، نفرت کی قوم بستی ہے، یہ۔ اور پھر اگر آپ ان چیزوں کو ہٹا کے آپ کے پاس ایک امانت دار، جو آپ کو امانتیں دی جاتی ہیں، کوئی انسان آپ کو کوئی امانت دیتا ہے یا اللہ آپ کو کوئی امانت دیتا ہے، اس امانت کے اندر خیانت کیے بغیر آپ اس کی امانت کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو آپ ایک امانت دار کی آپ کو قوم بسنے شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ، ایک سچ بولنے والی قوم بسنا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی قوم بسنا شروع ہو جائے گی۔ تو کون سی قوم آپ کے اندر بستی ہے؟ آپ نے جو بیج بویا ہوگا نا، وہی قوم آپ کے اندر بسے گی، کوئی باہر کی قوم آ کے آپ کے اندر نہیں بسے گی۔ آئی ڈونٹ نو لاسٹ میری، آپ نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ بار بار گر جاتے ہو، ڈراپ ہو جاتے ہو، مجھے نہیں پتا کیوں۔ تو یہ ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسحاق کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانے والا، ثابت قدم رہنے والا، اپنی بات کے اوپر، حق کے اوپر ڈٹ جانے والا۔ اب دیکھو، آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ اکثر مجھے دیکھا ہوگا کہ مجھے لوگ آ کے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں قرآن پاک کی یہ آیت نہیں آتی، تمہیں وہ نہیں آتا، یہ نہیں، لیکن میں اپنی باتوں کے اوپر ڈٹ گئی ہوں، میں اس کے اوپر ثابت قدم ہو گئی ہوں۔ لوگوں نے مجھے اتنا آ کے بولا کہ قرآن جو ہے یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے۔ دیکھو، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ میں اللہ کی آیتوں کی تصدیق کرنے والی ہوں۔ میں پہلے اللہ کی آیتوں کو پڑھتی ہوں، ان کو سمجھتی ہوں، ان کی تصدیق کرتی ہوں، پھر دوبارہ سے کلام پاک کو پڑھتی ہوں، سمجھتی ہوں، اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ میں بغیر تصدیق کیے اللہ کی آیتوں کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہوں۔
یعنی جو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں ضرور دوں گا اس کا کتاب کا علم، یعنی اس کا مطلب جو اللہ نے مجھے سکھائی، جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے اللہ نے ہی سکھایا۔ یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ نہیں سکھاتا، پتہ نہیں کون سکھاتا، میں تو آپ کو میں تو دعویٰ کرتی ہوں، میں تو بلیو کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی سکھاتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو یہ میرا، اور جو کہا گیا تھا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی رب ہے تمام عالموں کا، اللہ ہی اللہ رب ہے، یعنی پرورش کرنے والا، سارے ربوں کی، سارے جو ہماری پرورش کرتے ہیں نا، ان سب کا مالک، ان سب کو حکم کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ سب جو بھی میری زندگی میں آتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں، جو کوئی بھی ہماری زندگی میں آتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ نا جہنم کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو باہر نہیں نکالنا چاہتے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے، تو یہ سب جہنم کے اندر موجود۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا، نہیں سوری، یہ اسحاق کا ہو گیا، اور یعقوب کے ملت پر چلتی ہوں، یعنی میں نے بتا دیا اسحاق کا مطلب ہوتا ہے میں ڈٹ گئی ہوں اپنی باتوں کے اوپر جو مجھے بتائی گئی ہیں کلام پاک کے اندر، میں ان باتوں کے اوپر ڈٹ گئی ہوں، ان کے اوپر میں ثابت قدم ہو گئی ہوں۔ یعنی مجھے کوئی دنیا کا کوئی بھی آ کے انسان مجھے کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی آیتیں یہ نہیں کہتی، اللہ کی آیتیں وہ کہتی ہیں، تو میں پھر بھی ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ نہیں، یہی کہتی ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی کہتی ہیں، آپ لوگ مانو یا نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو یقین ہے، آپ کا یقین ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے میرے لیے اللہ کی آیتوں کے اوپر میرا خود کا یقین ہونا ضروری ہے۔ اور یعقوب کا مطلب ہوتا ہے عقب سے آنے والا، پیچھے سے آنے والا۔ جو میں نے اعمال کیے نا اپنی زندگی کے اندر، جو اعمال میں نے کیے، ان اعمالوں کے بدلے میں مجھے جو اللہ کی آیتوں کی جو مجھے سمجھ آتی ہے، یعنی جو میں اعمال کرتی ہوں، جو زندگی کے اندر میں نے اعمال کیے تھے، تو وہ میرے عقب میں تھے، یعنی پیچھے سے تھے۔ میں نے پہلے زمانے میں جو کچھ بھی کیا وہ میرے عقب میں تھا، تو وہ اب اس کے بدلے میں اب میں کلام پاک کی آیتوں کو جو پڑھ رہی ہوں، اس کو سمجھ رہی ہوں، تو یہ اب مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے، اس کا رزلٹ مل رہا ہے، کیونکہ عقب میں کیے ہوئی چیزوں کو، کیونکہ میں نے کر کے دیکھا ہے، اللہ کی آیتوں کو پرکھ کے دیکھا ہے، کر کے دیکھا ہے۔ ہمیں شیان نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا، ہمیں شیان نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائے۔ اب شریک کیا ہے؟ میں اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہے، ہمارے کس طرح سے کہوں کہ ہماری شہرت کے قریب تھا، لیکن اب وہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارا دل کسی چیز کو اگر نہیں چاہتا تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا دل کسی چیز کو کرنے کو چاہتا ہے تو ہم اس چیز کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیتوں کے اوپر دل کا یقین کرنا، جب آپ کے دل نے یقین کر لیا، آپ نے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیا، تو پھر آپ جا کے اللہ کی آیتوں کو پیش کریں گے اور اس کو بتائیں گے، ورنہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے۔ تو میں نے یقین کی آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو دیکھا ہے اور اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا۔ اور میں اللہ کے ساتھ اور خود کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی دوسرا انسان آ کے بتاتا ہے، اس میں سے ہاں کوئی اچھی بات اگر مجھے بتا دیتا ہے تو میں اس کی اچھی بات لے لیتی ہوں، لیکن اللہ کی آیتوں کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ مجھے سچ بتا رہا ہو، اس کی لینا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لے لیتی ہوں، لیکن وہ یہ سوچ کے لیتی ہوں کہ یہ اس کا علم ہے، مجھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا وہ سب سے بہترین ہے، تو میں اپنے سب سے بہترین والے علم کو کسی دوسرے کے ساتھ میں وہ شریک نہیں کروں گی۔ شریک کا مطلب ہے میں جوڑوں گی نہیں، اس کے علم کے ساتھ میں جوڑ کے بیان نہیں کروں گی، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے سب سے بہترین مل رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے بھی لینا شروع کر دوں کہ تم مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، باللہ نشری کا باللہ نشر کرنا، اچھا اللہ کے ساتھ، اللہ کی پہچان کے ساتھ کسی اور کو نشرک کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا،
یعنی نشر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی کو اناؤنس کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے کسی اور کو اناؤنس نہیں کیا۔ شراکت میں اللہ کے ساتھ شراکت میں نے کسی اور کو نشر نہیں کیا۔ نشر نہیں کہتا جیسے آپ ٹی وی پہ نشر ہو گیا کسی چیز کا، نشر ہونا یعنی اس کو دکھانا، اس کو بتانا، یعنی یہ شرک نہیں ہے، یہاں پہ نشرک کا مطلب ہوتا ہے اس کو نشر کرنا۔ یعنی پہلے میں نے چلے میں آپ کو نشر کرنے کا مطلب بتاتی ہوں۔ آپ لوگ ٹی وی کے اوپر نیوز دیکھتے ہیں تو ٹی وی کے اوپر جو نیوز ہوتی ہیں وہ نشر ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے کون سی خبریں سچی ہیں، کون سی خبریں جھوٹی ہیں، جو نیوز کاسٹر ہوتا ہے وہ تو بس پڑھ کے جو لکھا ہوتا ہے سامنے، نیوز والے جو ہیں وہ نیوز جمع کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور پھر لا کے اس کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو اناؤنس کر دیتا ہے، اس کو اناؤنس کرنے کو نشر کہتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہاں پہ اللہ کے پہچان کے ساتھ میں نے کسی اور کو نشر نہیں کیا۔ یعنی میں نے کبھی، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب کی آیتیں بتائی ہیں، مجھے مرزا غلام احمد صاحب نے یہ بتائی ہیں، مجھے فلانے نے بتائی ہیں، مجھے فلانے نے بتائی ہیں، نہیں۔ میں نے ہمیشہ جب بھی نشر کیا، جب بھی میں نے وعلیکم السلام، میں نے جب بھی نشر کیا تو میں نے اپنے آپ کو رکھا اللہ کی آیتوں کے اوپر، اور میں نے یہ نشر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہیں یہ سب کچھ۔ اللہ نے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ اللہ نے مجھے ڈائریکٹ، مجھے نہیں پتہ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں، لیکن مجھے آتی اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو کچھ بھی میرے پاس آتا ہے یہ میرے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے، کہاں سے کیسے کس طرح آتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں اس کی کوئی بتا نہیں سکتی ہوں دنیا والوں کو، کیونکہ میرا جو برین ہے اس کے اندر میں نے جو زندگی بھر اعمال کیے ہیں وہ اعمال میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان اعمالوں کے بدلے میں مجھے جو صلہ ملتا ہے تو یہ میرا صلہ ہے جو میں آپ لوگوں کے دنیا کے سامنے پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اور یہ جو نشر کا باللہ، اللہ کی پہچان کے ساتھ نشر کیا، نشر کرنے کا مطلب ہے میں نے کسی کو شریک کیے بغیر کسی اور کا نام نہیں لیا، اللہ کا ہی نام لیا میں نے۔ جب بھی لیا میں نے اللہ کے شان اور اللہ کی شان کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ وہی ہمیں یہ سب کچھ دے سکتا ہے، انسانوں میں سے کوئی بھی ہم لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، دے سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب دیکھیں، ذالک من فضل اللہ، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بھی مجھے جو ملے گا، یا جو میں پڑھنے والی ہوں، جو مجھے ملا ہے، یہ وہ چیز ہے جو میرے اوپر فضل کی گئی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل میں سے، اللہ کے فضل میں سے، یہ وہ ہے جو اللہ کے فضل میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی، اپنے فضل میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی، یعنی اللہ کے فضل میں سے مجھے ملی ہے، ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو شکر ادا کرنا جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے نا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تھینک یو اللہ میاں ہمیں یہ دے دیا، تھینک یو اللہ میاں یہ دے دیا، نہیں، اللہ کا شکر ایسے ادا نہیں کیا جاتا۔ آپ لوگ جو مرضی منہ سے زبانی بولتے رہیں اور یہ کرتے رہیں، بے شک آپ اگر منہ سے بول رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کی کوئی ایکشن بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی ایکٹ کر کے بھی تو دکھائیں گے تو تب جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی شکر ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے۔ ابھی آج کے بعد نا آپ لوگوں سے بھی ادھر ادھر بھی سننا شروع کر دو گے یہ باتیں کہ شکر ادا کرنا کس کو کہا جاتا ہے۔ میرا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو چیزیں دی ہیں، جو کچھ بھی مجھے دیا ہے، جس طرح سے بھی دیا ہے، میں اس کو ایز اٹ از دنیا والوں کو بھی دے رہی ہوں، تاکہ لوگ بھی باہر نکل سکیں، دنیا والے جو ہیں وہ اس جہنم کے اندر سے باہر نکل سکے جس میں مجھے لوگوں نے پھنسایا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کے ذریعے سے، یا ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس جہنم سے باہر نکالا، جس جہنم سے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر نکالا، یعنی جھوٹی باتوں میں لوگوں نے ہمیں جھوٹ کا جہنم دیا ہوا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جہنم ملے گا، وہ ملے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن میں نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے، میں مر کے پھر زندہ ہوئی ہوں، اور اس چیز کی میں گواہی دیتی ہوں کہ جو انسان مر کے زندہ ہو تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ زندہ ہوئے تھے اور یہ وہ، تو یہ ساری باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں۔
اگر میں نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو بتانے کے قابل نہ ہوتی کہ ہاں مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ کچھ لوگ خواب میں، جیسے کیا نام تھا ان کا، ملک صاحب، انہوں نے خواب دیکھا، آپ نے اسماعیل نے خواب دیکھا، پھر کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ خواب دیکھتے ہیں۔ تو خواب میں دیکھنے کے بعد ایک دم سے نا وہ کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈر جاتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں، لیکن میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے زندہ ہوتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھا۔ اور سوچیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد آپ کتنا ڈرے، اور میں نے سامنے زندہ ہوتے ہوئے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہوگا تو میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تو جب شروع کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جس وقت میں آئی تھی یہاں پہ تو میری حالت آپ نے خود دیکھی تھی اس وقت کہ میری کیا حالت تھی۔ اس وقت میری جو حالت تھی تو وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مہینے میں ایک طرح سے بے ہوشی کے عالم میں ہی یہ سب کچھ بولتی رہی۔ اور کیونکہ اتنا زیادہ سمجھ تو تھی کلام پاک کی، لیکن یہ آیتیں جو ہیں یہ اس طرح ڈیٹیل سے میرے پاس کھل کے نہیں آتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت۔ لیکن جب میں اب اور زیادہ پڑھنا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ میں نے اللہ کے اوپر یقین رکھا، تو آہستہ آہستہ کر کے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اور زیادہ ہمیں ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ جو اللہ نے احسان کرنا تھا وہ احسان اللہ نے تو ہم پہ احسان کیا، لیکن ہم لوگوں کا شکر ادا یہ ہو گیا کہ ہم نے جو احسان اللہ نے ہمارے اوپر کیا وہی اس کا احسان بتانے کے لیے اس کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھ کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی اللہ کا دوسرا بندہ بھی اس جہنم سے باہر نکل آئے جس میں لوگوں نے اس کو ڈالا ہوا ہے، لوگوں نے بھی ڈالا ہے، لیکن اس میں اللہ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام معافی دی ہے۔ یہ جو کرسچن لوگ بولتے ہیں نا کہ ان کو معاف کر دیا، جیزس کے اوپر بلیو کرو تو معاف کر دیا جائے گا، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے دلوں کے اندر ان کے لیے نفرت پھیلائی ہوئی ہے، نفرت ڈالی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو وہ کرسچنز غلط لگتے ہیں یا جھوٹے لگتے ہیں، یا وہ جو کیا نام ہے ان کا، وہ جوئش لوگ جو ہیں وہ آپ کو غلط لگتے ہیں۔ تو جوئش لوگ، کرسچن لوگ آپ لوگوں کو غلط لگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جوئش غلط ہیں، کرسچن غلط ہیں، یا ہندو غلط ہیں، یا کوئی ایتھیسٹ غلط ہیں، یا ایگنوسٹک غلط ہیں، کہیں پہ یہ بات نہیں لکھی ہے۔ ہاں یہاں پہ لکھا ہے کافروں کے بارے میں۔ تو کافر پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ کافر نا ہم لوگ خود، ہمارے جو قرآن پاک کو پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد وہ اللہ کی کتاب کی آیتیں لے لیتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو نا حضرت محمد کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے، اپنے ساتھ خود کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے۔ تو کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو خود کے اوپر نہیں رکھتے ہیں، اپنے اوپر رکھ کے بیان نہیں کرتے، یہ دوسروں کے اوپر، حضرت محمد کے اوپر رکھ کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، وہ ہمیں نکالیں گے، وہ ہمیں بچائیں گے۔ اب دیکھیں، سوچیں، جن محمد کے بارے میں آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، تو وہ خود کو نہیں بچا سکے، وہ آپ کو اور مجھے کیا بچائیں گے؟ جو خود کو نہیں بچا سکے۔ دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ نا ہمارا جو مالک ہے، جو پرماتما جس کو کہیں گے، یا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، یا جس کو خداوند خدا یہ کہتے ہیں نا، تو جس کو خداوند خدا کہتے ہیں، تو وہ ہمیں بچائے گا۔ اس کے بندے ہمیں جو ہیں، جتنے بھی بندے ہمارے سامنے آتے ہیں یا جتنے بھی بندے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آتے ہیں، تو ہمیں ان پیغاموں کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ اگر جو بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور کوئی بات بتاتا ہے، تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو ان کی کتابوں کے اندر جانا پڑے گا اور وہاں پہ دیکھنا پڑے گا۔ تو میرا اللہ کی کتاب کے اوپر بلیو ہے، یہ کتاب جو یہ اللہ کی کتاب ہے، میرا اس کے اوپر بلیو ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کو پرکھا، اس کو سمجھا، اور پھر میں نے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا، علم البیان، جب میں نا کہ ہم ہی اس کو بیان کرنا سکھاتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی پڑھا، جب قرآن پاک کو 2 دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پہلے پڑھا اور پھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ بیان کرنے کا وقت نہیں تھا۔ تو بیان کرنے کا وقت اب ہے، جو میں آپ لوگوں کو اللہ کی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتی ہوں۔
تو یہ بیان کرنے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تدبیر کی ہوئی ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو یہ جو قرآن پاک ہے اس کو کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی آیت کو ریویل ہونا ہے، اس کو کتنے آپ نے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈ پہ میری زندگی کے اندر آنا ہے، اور کس نے کتنی دفعہ کتنے منٹوں پہ میری زندگی پہ نہیں آنا. اوپر والی ایک آیت تھی کہ ابھی تمہیں کھانا جو ملنے والا ہے، یہاں پہ لکھا تھا، کہا کہ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا، کہ میں پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا، اس تعویل بتا دوں گی، کیونکہ میں بتا رہی ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے اس کی تعویلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تعویلیں کرنا مجھے سکھایا، تو میں وہ تعویلیں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ اللہ کا یعنی اللہ کا فضل ہے، اور ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب آپ کو شکر کا پتہ چلا کہ شکر کیا ہوتا ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا ہے، اس احسان کو آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے کہ ہاں، اور عمل کر کے بتانا ہے، اور اس کے اوپر بیان کر کے بتانا ہے، اور اللہ کا ذکر کر کے بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح سے یہ دیا. اگر جس کو اللہ نے دیا ہوگا تو وہ اپنے منہ سے سچ اگر جیسے مجھے دیا ہے تو میں وہ چیز بالکل ایز اٹ از ہی بتاؤں گی جیسے مجھے دیا ہوگا. میں کوئی امانت کے اندر خیانت کیے بغیر بتاؤں گی. جس نے اپنے اکابرین سے لیا ہوگا یا ادھر ادھر سے لیا ہوگا یا دوسروں سے لیا ہوگا تو وہ اپنے اکابرین کا نام لینا شروع کر دیں گے، تو وہ ان کا شکر ادا کریں جن کا نام لے رہے ہیں نا. ایک قرآن کی آیت بھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کو تو ان کی وہ نہیں پہنچتی، قربانی نہیں پہنچتی، گوشت وغیرہ یا کچھ نہیں پہنچتا، لیکن ان کے خداؤں کو پہنچ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ان کے خدا ہیں نا، جیسے کسی کا خدا، کوئی اکابر، جس کے بھی اکابر ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کے خدا ہیں. تو جس کا جو خدا ہے، جیسے ہمارے کوئی اکابر بنا دیے انہوں نے، میں نام نہیں لوں گی ان کا، تو وہ جو فوت ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھی فوت شدہ لوگ ہیں وہ ان کے اکابر ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر ان کے فوت شدہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اکابر ہیں. تو ان کا نام جب لیتے ہیں نا کہ انہوں نے مجھے دیا، فلانے نے مجھے دیا، فلانے نے مجھے دیا، تو جب ان کا نام لیتے ہیں تو اللہ کو تو ان کی قربانی نہیں پہنچی ہے. جو انہوں نے قربانی کی ہے، جو چیز انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے تو اپنے اکابر کے بارے میں بتایا کہ میرے اکابر نے مجھے یہ بتایا. تو اس کا مطلب انہوں نے قربانی کس کے کی؟ اپنے جو ان کے بڑے تھے لوگ، ان لوگوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے جو اکابر تھے، جو ہمارے بڑے تھے، جیسے کسی نے کسی بڑے کا نام لے لیا کہ جس کو یہ مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اس کا نام لے کے کہیں گے کہ اس نے مجھے یہ دیا، اس کی کتاب میں یہ ہے. کوئی کہتا ہے ترمذی بخاری، اور اس نے ہمیں یہ، اس کی کتاب میں یہ لکھا ہے. یہ ترمذی بخاری نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے ہمیں یہ دیا. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کا نام نہیں، یہ ترمذی بخاری کا نام نہیں لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت محمد نے ہمیں دیا. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہو کہ ترمذی بخاری نے ہمیں یہ دیا، ترمذی نے دیا، بخاری نے دیا، اور کیا، ابن ماجہ والوں نے ہمیں دیا. آپ یہ بولو، آپ حضرت محمد کا نام کیوں لیتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ حضرت محمد نے ہمیں یہ دیا؟ جھوٹے لوگ، مکار لوگ ہو، غلط بات کرتے ہو، اللہ کے کلام کے اوپر جھوٹ بولتے ہو. اسی وجہ سے تو آپ لوگوں کو یہ ساری سزائیں ملی ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کو ملی ہیں، جس کے اوپر آپ جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ بولنے کی سزا ہے یہ. تو شکر ادا، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی آیتیں جا کے پڑھ کے بیان کرتے ہیں، اور یہ جو قربانی دے رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ اپنے اکابرین کے آگے نا چڑھاوا چڑھا رہے ہیں. چڑھاوا چڑھانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے نا دوسرے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے اکابرین کی دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے تعریفیں کرتے ہیں کہ میرے اکابر نے مجھے یہ دیا، میرے اکابر نے یہ دیا، دیکھو اس نے اتنی کتابیں لکھ دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. جو بھی آپ لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کیا، لیکن ان کو دینے والا کون تھا؟ کیا ہوگا اپنے ٹائم پہ، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. میں یہ نہیں، اگر وہ آئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس وجہ سے میں گواہی نہیں دوں گی کہ کیا 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 نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس کتاب سے
کہ جس نے جو کیا ہوگا ہم سے کسی اور کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جب میرے سے کسی اور کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تو میں دوسروں کے گواہیاں کیوں دیتی پھروں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور اس کو محسوس کیا، پھر میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں۔ جتنی بھی آیتیں اللہ کی میں بیان کرتی ہوں، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس کو کانوں سے سننے کے بعد، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد، اس کا نتیجہ نکالنے کے بعد میں آپ کو وہ نتیجہ دیتی ہوں جو مجھے ملا ہوتا ہے۔ اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن جو مجھے نتیجہ ملا ہوتا ہے میں وہ نتیجہ آپ کو دیتی ہوں۔ اور شکر بھی، یہ جو میں آپ کو مفہوم بتا رہی تھی نا اللہ کی آیت کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو تو ان کا گوشت اور یہ سب کچھ نہیں پہنچتا، ان کی نا نیت، جو ان کی نیت ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ کس کی نیت، کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب مجھے نہیں پتہ وہ کس نیت سے وہ کر رہے ہیں، اپنے اکابرین کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ وہ بیچارے تو معصوم ہیں، اپنے اکابرین کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ تمہارے فلانے اکابر نے تمہیں یہ دیا، اس نے یہ دیا، اس نے وہ دیا۔ تو پھر آپ اپنے اکابر کو آگے رکھ کے پھر اللہ کی طرف آپ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف آپ وہ بانٹتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ آپ کیا کہیں گے کہ مانگتے، اپنے اکابر کو بیچ میں رکھتے ہیں، اللہ، پھر آپ کا اکابر، پھر دوسرا اکابر، پھر آپ۔ کسی کا ایک ہی اکابر ہے، کسی کے 2 اکابر ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اپنے کون سے اکابر کو بیچ میں رکھتا ہے۔ جیسے اللہ سے مانگا تو پہلے اپنے اکابر کی تعریف کی کہ میرے اکابر نے مجھے یہ دیا کتاب میں سے، میرے اکابر نے مجھے یہ دیا اپنی کتاب میں سے، پھر ساری اس کی کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ دیا، آخر میں ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جس کا حق پہلے تھا اس کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے اکابروں کو اکابروں کو نہیں بھولتے۔ وہ جو اکابر ہیں، ان اکابروں کو دینے والا کون سا تھا؟ وہ تو جو لکھا ہے نا، وہاں یہاں پہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ جو ہے وہ رب ہے تمام عالموں کا۔ یعنی رب کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ پرورش کرنے والا ہے، جن کے پاس جس کے پاس جو علم ہے نا، جس کے پاس جو علم ہے، ان سب کی پرورش کرنے والا، ان سب کا مالک، ان سب کو حکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو، دنیا کے ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر چرند کو، ہر پرند کو اللہ ہی حکم کرتا ہے کہ تم یہ کرو۔ تو جب اس کو حکم ہو جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کن ہو جا، یعنی کلام پاک کو بیان کرنا شروع ہو جا، تو میں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پہلے عمل کروائے، سب کچھ کروایا، اور پھر اس کے بعد حکم کیا کہ ہو جا، تو میں کرنا شروع ہو گئی۔ تو آپ لوگ اگر اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو حکم کریں گے کہ کن کریں گے، تو فیکن آپ نے کرنا ہے۔ تو فیکن آپ کتنا کرتے ہو، کہ اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، کیسا کرتے ہو، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو آپ اپنے اعمالوں کے مطابق فیکن کرو گے، کرنا شروع ہو جاؤ گے جو آپ کو وہ دیا جائے گا۔ یعنی حکم کرے گا ہو جا، اور آپ اس حکم کی تعبیر اس کو بجا لاؤ گے اور کہو گے کہ ہاں میں کرنا شروع ہو گئی یا کرنا شروع ہو گیا۔ تو جو اللہ نے حکم کیا ہوگا وہ آپ کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اور جب تک اللہ کا حکم ہوتا رہے گا کہ اس کو ایسے پڑھو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، اس کو یہ بتاؤ، اس کو وہ بتاؤ، تو آپ وہ جیسے گفٹس نہیں ہوتے، گفٹس بھیجے جاتے ہیں، آپ گفٹ دیتے جاؤ گے، دیتے جاؤ گے، دیتے جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ گفٹس ہیں ہماری دنیا کے لیے، تاکہ ہمیں آزادی ملے، ہمیں چھٹکارا ملے۔ وہ جو لوگوں نے ہم لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا، اس گمراہی سے چھٹکارا ملے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیا جان شاکی ہو گیا، پھر کچھ اور لوگ ہو گئے، یہ لوگ بھی ان لوگوں کو، بے شک وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ان لوگوں کو مذہبوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہاں، وہ لوگ تو بالکل کتاب سے بھی باہر نکال رہے ہیں۔ تو اس سے بھی میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جو لوگ کتاب سے باہر بھی آپ کو بالکل ہی آزاد کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں۔ جو ہمارا اللہ ہے نا، وہ پھر بھی حکم کرتا ہے، وہ ہمارے برین کے اندر، دنیا کے ہر انسان کے برین کے اندر اس کو
حکم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کا حکم چلتا ہی رہتا ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ جیسے سورج جو ہے نا وہ روزانہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، آپ سورج کو سورج کہو یا نہ کہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اللہ ہے وہ ہمارے برین کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ ہمارے برین کے اندر وسپر کر رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے ہر وقت، وہ پوری دنیا کو ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم وہ وسپر کر کے ہم لوگوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو نہیں جان سکتے کیونکہ پوری دنیا کو چلانے والا ہی اللہ ہے۔ پوری دنیا کا، یہ جو کہتے ہیں نا پوری دنیا کا ربوں کا عالمین، عالموں کا، جتنے بھی عالم ہیں دنیا جہان کے، یا جتنی بھی چیزوں کا علم ہے دنیا جہان کے اندر، ان سب کی پرورش کرنے والا اللہ ہے، ان سب کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی حکم کرنے والا اللہ ہے۔ اب حکم کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ اب آپ سوچتے رہیں جس طرح سے آپ نے سوچنا ہے کہ سوچتے رہیں کیسے ہوتا ہے۔